السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آسان قرآن ایپیسوڈ نمبر 12 میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چند تجوید سے متعلق باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخرج، حروف کی صفات اور حروف کے صحیح ادا کرنے کا طریقہ، اور جس میں عربی حروف کی خوبصورتی کی بحث کی جاتی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی کام کو جب ہمیں کرنا ہوتا ہے تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں پورا علم حاصل کرتے ہیں، پوری جانکاری حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کام کو کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو پڑھنے سے پہلے عربی ہماری زبان تو نہیں ہے، لیکن قرآن کو عربی زبان میں ہی پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کن چیزوں میں آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے، یہ سارے پروسیس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے تجوید القرآن۔ تجوید کو سیکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا ہے، اور عربی لب و لہجے میں قرآن کو پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ قرآن کو ہم ایسے سیکھیں جیسے عرب لوگ پڑھتے ہیں، تاکہ ہم غلط اور مجہول آواز سے بچ سکیں۔ آج کل ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، دنیاوی فن سیکھنے میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی کہ ہمیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ میجورٹی ہمارے جو لوگ ہیں انہیں قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا نہیں آتا ہے، اور یہ صرف اور صرف غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہے، اور اس چیز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں تو اس چیز کو حاصل کرنے کی، اس کو پانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں اس کو اگنور کیا ہے، پیچھے کر دیا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمیں قرآن کو تجوید صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، جبکہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ایسا فرض جو ہر عقل رکھنے والے اور ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے ہر مسلمان پر، جیسے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی یہ فرض عین ہے، اور ہر ایک کو یہ فرض ادا کرنا ہے۔ اگر وہ قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ لازمی ہے، اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا۔ جب کسی زبان کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے ماہر، اس کے اسکالرز ہوتے ہیں، وہ جس طریقے سے پڑھتے ہیں، آپ بھلے اتنا نہ ڈیٹیلز میں جائیں، لیکن کم سے کم آپ اتنا قرآن سیکھ لیں کہ آپ اس کا تلفظ صحیح کر سکے، اس کے مخرج کو صحیح ادا کر سکے۔ اتنا قرآن آپ صحیح پڑھنا سیکھ جائے کہ قرآن کا معنی تبدیل نہ ہو۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت جب آپ کو پتہ ہوگی، اس کے بعد ہی آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی محنت کریں گے۔ جب تک آپ کو اہمیت نہیں پتہ ہوگی تب تک آپ اس پر محنت نہیں کریں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کریم ہر مسلمان کے دلوں میں محفوظ ہے، اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، یہاں تک کہ 7 سال یا 5 سال یا 10 سال کے بچے بھی قرآن کو پورا حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ ہر مسلمان کے دل میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا، اس کو چھونا، دیکھنا، عمل کرنا، یہ عبادت کا کام ہے۔ اس کتاب میں ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر طرح کا فن سیکھ لیتے ہیں، ہر طرح کا ہنر سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے کا فن اور قرآن کو پڑھنے کا ہنر ہم نے نہیں سیکھا۔ یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پختہ ارادہ کریں کہ ہم بھی قرآن کو پورے فن اور پوری مہارت کے ساتھ پڑھنے والے بنیں انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کا مختصر سا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو قاعدہ ہے زبر زیر پیش۔ سب کو پتہ ہے زبر زیر اور پیش کیا ہوتا ہے، لیکن اب اس کی ادائیگی جب قرآن میں ہم کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے زبر زیر پیش کا جو قاعدہ ہے اس کو بھی ہم ہلکے میں لیتے ہیں کہ زبر زیر پیش تو مجھے پتہ ہے، اس کو تو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی مجھے آتا ہے۔ تو جب یہ سوچ ہماری بن جاتی ہے تو اس میں ہم امپروو نہیں کر پاتے، لیکن ادائیگی میں سب سے مشکل قاعدہ ہے زبر زیر پیش۔ عین میم زبر عم، میم زبر م، عم، کیا پڑھنا ہے اس کو؟ عم۔ حرکت کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر اور پیش کو جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، صرف اتنا یاد رکھنا۔ اب یہاں پر ہے زبر زبر، یہاں پر بھی زبر نظر آ رہا ہے آپ کو؟
یہاں پر بھی زبر ہے، یہاں پر بھی زبر ہے. یت، اب دیکھیں یہاں پر یا زبر ی اور تا زبر ت، یت. اب اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا زبر یا، تا زبر تا، یت. یتساءلون، اما یتساءلون. ایسے میں نے لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسی غلطی حرکت کو پڑھنے میں نہیں کرنی ہے. اور یہی غلطیاں ہوتی ہیں سب سے کہ حرکت کو وہ کھینچ کر پڑھتے ہیں. حرکت کو ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے، حرکت کو ہمیشہ جلدی پڑھنا ہوگا. جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے، یعنی زبر زیر پیش نظر آ رہا ہے، وہاں پر جلدی پڑھنا ہے. ام، کیا ہوگا یہ؟ ام، اما نہیں ہوگا، یا پھر آما بھی نہیں ہوگا. یتساءلون نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ یت. یا زبر ی، تا زبر ت، یت. سین الف زبر سا، اوپر مد، اس مد کو 4 الف کی مقدار کھینچتے ہیں. حمزہ زبر آ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ حمزہ زبر ا ہوگا، صرف ا. حمزہ زبر آ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. عما یتساءلون. اب جب زبر زیر پیش آتا ہے قرآن میں کسی بھی حرف کے اوپر، اس حرف کو ہم جلدی پڑھتے ہیں. زبر زیر پیش کا قاعدہ کیا ہے؟ زبر زیر پیش جب بھی آئے گا کسی حرف پر، اس کو ہم جلد پڑھیں گے. یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. زبر آیا ہے، یہاں پر زیر آیا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ عین زبر ع، نون، نون زیر نن. اب اس نون کو ہم نون سے ملائیں گے نا، عین نب. جلدی پڑھنا ہے، عین عینی. آنی نہیں ہوگا، عین زبر آ نہیں ہوگا، عین زبر آ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ عینی. اس کے بعد دیکھیے یہاں با زبر ب اور یہ ہے حمزہ زیر ای. با زبر ب، یہ کیا ہے؟ حمزہ زیر ای. تا میم پیش ثم، میم زبر م ہوگا، ثم. ثم، ثم ما نہیں ہوگا، ثم ما نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ثم. ثم، ثم. صرف م، صرف م ادا کرنا ہے. ثم، ثم ما نہیں ادا کرنا، یہ ما نہیں ہے. ثم، ثم. جیسے یہاں پر حمزہ زبر ا ہے، حمزہ زبر کیا ہوگا؟ حمزہ زبر ا. حمزہ زبر آ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ا. حمزہ زبر ا. تو اس طرح سے جب بھی قرآن میں حرکت کا قاعدہ آئے گا، زبر زیر پیش آئے گا، تو اسے جلدی پڑھنا ہے.